अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 नवंबर बरोज मंगल। एक तरफ तो जी आज अडयाला में मुलाकातों का दिन है और खान को मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर दिया गया है। दूसरी तरफ खान के खिलाफ जो भी स्टोरियां घड़ के लाई जाती हैं, लाखों रुपए बल्कि करोड़ों या अरबों रुपए लगाकर उनके खिलाफ प्रापेगंडा किया जाता है। यानी अल्लाह ने खान को कोई ऐसी किस्मत दी हुई है, इस तरह से खान को अल्लाह सुरखरू कर रहा है कि चंद मिनटों के अंदर ही वो सारे का सारा जो प्रापेगंडा है वो निस्तो नाबूद हो जाता है। अब नया प्रापेगंडा, वो सारे का सारा प्रोग्राम किस तरह से तबाह बर्बाद हुआ है, सत्यानाश हुआ है, इस हवाले से हमने बात करनी है। 4 जजों के जी इस्तीफों के हवाले से खबर आ चुकी है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। भारत पाक भारत जंग की तरफ मामला जा रहे हैं। आज भी भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान जरा तगड़ा हो जाए ना, अस्तना सुने तो सबको मिल गई है ना, अब जरा तगड़ा हो जाए। वो जो पहले हुआ था ना वो बस ट्रेलर था, अब पूरी फिल्म आ रही है और हम पाकिस्तान को फिल्म दिखाने जा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि हमने पहले भी बात की थी, एक तरफ तालिबान का फ्रंट है और दूसरी तरफ भारत का फ्रंट है, और तीसरा सबसे बड़ा फ्रंट पाकिस्तान का अपना अंदरूनी लड़ाई, और वह भी शदीद तरीन लड़ाई, चाहे फिर वो जो भी शोबा हो, मैशत का शोबा हो, फिर वो चाहे सियासत का शोबा हो, फिर वो चाहे सिक्योरिटी वाला मामला हो, तो हर तरफ अदम एतमाद है। तो मामला किस तरफ जाएंगे, इस सवाल से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। वो जी एक बुशरा तस्कीन नामी औरत अचानक कहीं बिल से निकली और वो जी आर्टिकल आ गया, सिरियां, जुबाने, जादू टूने, काले बकरे, वही पुराना स्क्रिप्ट और द इकोनॉमिस्ट के अंदर वो छप गया, और वो किसी ने कहा था कि $5 लाख दें तो आर्टिकल छप जाया करते हैं। बहरहाल अब एक राना अजीम नामी कसाई गोश्त करने वाला, जिसकी ड्यूटी है या जिन पर इमरान खान साहब को एतमाद है, उनके घर पिछले कई सालों से, आप कह लें 15-20 सालों से उसी कसाई के घर से या वो दुकान से गोश्त जा रहा था। अब बुशरा तस्कीन भी इस कसाई के पास 2-3 दफा गोश्त लेने के बहाने गई और उसे लालच भी दी कि आप ये कहो। एक नौजवान सहाफी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसनैन रफीक, नया पाकिस्तान चैनल वो चलाते हैं, तो वो उस कसाई के पास चले गए जिसका इकोनॉमिस्ट के अंदर नाम छपा हुआ था। तो उन्होंने पूछा, भाई आपके हवाले से खबर छपी हुई है कि आपकी दुकान से सिरियां जाती थी, सिरियां घर के ऊपर फेंकी जाती थी, काले बकरे, उन पे के ऊपर जादू टूना, यानी वो सारा कुछ छपा हुआ है। तो उस नौजवान ने बताया, उन्होंने कहा खान के साथ हमारा कोई 15 साल का ताल्लुक है, फैमिली ताल्लुक है, फैमिली से मुराद उनके घर की एतमाद करते हैं, तो जो गोश्त की जिम्मेदारी होती है वो हम पर ही होती है। वो कहते हैं खान के घर गोश्त हम लेके जाते हैं, और अगर खान के घर में कोई जिबा करना हो, कोई बकरा, कोई सदका जो भी हो, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी होती थी जिबा करने की, और जिबा करके सिरियां जो है या वो जो पायशाय होते हैं वो अपने साथ वापस दुकान पर ले आते थे। और उन्होंने कहा ये जो बुशरा तस्कीन नामी औरत है ये 3 दफा मेरे पास आई है। एक दफा गोश्त खरीदने के बहाने, अच्छा वो खान साहब भी आपके पास ही आते थे, अच्छा किस तरह का गोश्त उन्हें पसंद था। फिर दूसरी दफा आई, फिर वो कहते जब तीसरी दफा आई वो चाह ये रही थी कि मैं खान के हवाले से कोई नेगेटिव बात करूं ना, या वो जो कहें मैं कहूं जी बिल्कुल ऐसा ही था। कहते मुझे उन्होंने कोई लालच देने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने कहा जब ऐसी बात ही नहीं है तो फिर मैं इस तरह के बयानात क्यों दूं। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि ये जहां से भी स्टोरी निकाल के लाते हैं खान के खिलाफ, खान को बदनाम करने के लिए, और देखे ना खवातीन पर हाथ डालते हैं। खान को कहे ना खान जादू टूने करता है, नहीं, खातून को टारगेट करेंगे। आप कहें खान तो हम परस्त है, खान जादू टूने करता है, ठीक है, खान जादू करता है ना, खान से बड़ा जादूगर कौन हो सकता है, उसने पूरी कौम पे जादू किया हुआ है। आपने सब कुछ करके देख लिया, उसका जादू, उसका सहर इतना ज्यादा है कि लोग उसमें गिरफ्तार है और वो निकल नहीं रहे। बहरहाल नौबत ये आ गई है हाफिज अहमदुल्ला यानी JUI जो बदतरीन मुखालिफ समझी जाती थी इमरान खान की, वो भी इस घटिया जो प्रापेगंडा है उसको बाय नहीं कर रहे। हाफिज अहमदुल्ला का आज रद्द अमल आया, उन्होंने कहा हमारे माशरे में घर की खवातीन के बारे में बातें नहीं की जाती,
ایک آرٹیکل میں کہتے ہیں عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، JUI نہ ایسی باتوں کو اہمیت دیتی ہے نہ اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت سمجھتی ہے۔ کیا اس پر گفتگو سے، کہتے ہیں یہ بشرا بی بی کی بات کر کے، کیا اس سے مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا؟ اگر جو خاتمہ ہوگا تو ساری قوم دن رات بشرا بی بی کے جادو ٹونے کا ذکر کرے۔ اچھا، کہتے ہیں کیا اس سے آئین بحال ہو جائے گا؟ آئین جو ختم ہو گیا، سسپینڈ ہو گیا، سسپینڈ کیا ہونا، ملیا بیٹ ہو گیا، کیا وہ بحال ہو جائے گا؟ اور کیا اس سے بشرا بی بی پر انگلیاں اٹھا کے بکواس کر کے کیا اس سے ووٹ کو عزت بحال ہو جائے گی؟ یا باؤ جی کو اس سے سکون مل جائے گا؟ باؤ جی سیکیورٹی کے بغیر 10 لوگوں میں نکل سکیں گے؟ کیونکہ یہ کیا، یعنی یہ بکواس ہے، اور ہم اس کو وہ کہتے ہیں بائی نہیں کرتے۔ خرم ذیشان جو سینٹر بنے PTI سے، وہ بھی کہتے ہیں بشرا بی بی خان صاحب کی زوجہ ہونے کے علاوہ ایک باپردہ خاتون خانہ ہے۔ اس نظام اور اس کے حواریوں کا مسئلہ ان پر کیچڑ اچھالنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سے خاص تکلیف خاص لوگوں کو ہے۔ اپنے ذاتی انات، بغض اور گھٹیا پن میں یہ لوگ تمام تر اخلاقیات اور ہمارے معاشرے کی روایات کو روند چکے ہیں، لیکن جس طرح آسمان کا تھوکا اپنے منہ پر اتر آتا ہے، ایسے ہی اس پوری مذموم سازش میں خود یہی لوگ رسوا ہوئے اور مزید بھی رسوا ہوں گے۔ وجہ سٹوری سامنے آ گئی کہ بھائی وہ سارا بکواس تھا۔ دوسری طرف خوف ہے، حالانکہ وہ TLP کے ساتھ جو کچھ ہوا، فساد رضوی اور سارا کچھ، اس کے باوجود وہ ان کو تو وہ غائب ہے نا۔ PTI اب احتجاج، PTI KP کے اندر نہیں احتجاج کر رہی، پنجاب کے اندر کیا احتجاج کر رہی، لیکن خوف ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 میں توسیع کر دی گئی، اور مسلسل یہ دفعہ 144 چلتی آ رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ پوری قوم ہی قید ہے جی۔ دفعہ 144 یہ بھی ایک نئی تاریخ ہی بن گئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دفعہ 144 اور بند۔ اچھا، دوسری طرف 28ویں ترمیم بھائی جان 27ویں ہو گئی، آج باقاعدہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے 28ویں ترمیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کہتے ہیں ہوں گے، آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا حق ہے، جن لوگوں نے استعفے دیے ان کے ذاتی اور سیاسی مقاصد تھے۔ 28ویں ترمیم جلد لائی جا سکتی ہے، اس کے اندر کہتے ہیں وہی تعلیم، صحت، دوسرا بلدیاتی نظام، تو اس حوالے سے ہم ترمیم ہوگی اور بہت جلد، یعنی ہم نے اس کی اب تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ابھی 27ویں، یعنی ابھی پہلے والی بے شرمی پر شرم نہیں آئی، اب اگلی جو ہے وہ بے شرمی شروع کی جائے گی۔ دوسری طرف اسلام آباد میں دھماکہ ہوا تھا، اسلام آباد کچہری کے باہر۔ زاہد گشوری صاحب کی خبر ہے کہ اسلام آباد کچہری پہ خودکش حملے کرنے والے کی جیکٹ پشاور کے ایک مشہور درزی نے تیار کی تھی، حملے میں استعمال ہونے والی جیکٹ بنانے والا درزی گرفتار۔ لیکن یہ تو اب ظاہر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہی تحقیقات کرنی ہے۔ اب آپ کو کیا پتا یہ میں نے شرٹ جو پہنی ہوئی کہاں سے لی ہے، یا کسی درزی کا کیا قصور، یہ شرٹ پہن کر اگر میں چوری کر لوں یا کوئی اور اس طرح کی کارروائی کر دوں تو اس میں کسی کا کیا قصور کپڑے کے، یا بندہ کہے کہ یہ فلانا جو ہے وہ کوئی برانڈ ترکی کا برانڈ ہے، ترکی تک پہنچ جاؤ، انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی میجر سٹوری نہیں ہے کہ پشاور سے ہو گیا تو اس کو کہا جائے کہ پشاور وہ دہشت گردی کا گاڑ ہے یا اڈا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، بھارتی جو ترویندر ان کے جو آرمی چیف ہیں، ان کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ بھائی اب آپ نہیں بچو گے۔ انہوں نے کہا یہ جو دلی کے اندر حملہ ہوا ہے وہ بھی پاکستان نے کروایا ہے، پاکستان جو ہے اس کے اندر ملوث ہے۔ 88 گھنٹوں کا پہلے ہم نے آپریشن سندور کیا تھا، اور اب ہم تمام تیاریوں اور تمام غلطیوں سے سبق سیکھ کر آئیں گے، اور اب کی بار ہم پاکستان کو پوری فہم دکھائیں گے۔ یعنی چیزیں چینج ہو رہی ہیں نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اپنے گھر کا گند جو ہے وہی صاف نہیں کر سکے، بلکہ ہمارا دن رات فوکس دیا کہ بشرا بی بی کو اور علیمہ خان کو کیسے بدنام کرنا ہے۔ ورنہ افغانستان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ افغانستان نے مکمل طور پہ پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ تھی وہ زیرو کر دیا، ایون گندم بھی زیرو۔ اور اپنے حالات یہ ہیں کہ یہاں چینی ہے مل ہی نہیں رہی، 179 روپے ریٹ ہے، 210 روپے بھی لوگوں کو چینی نہیں مل رہی، سرکاری جو ریٹ ہے۔ یہ حال ہے۔ ادھر بھارت کیا دھمکیاں دے رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں، اور یہ بڑا اہم دورہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا ہمارے سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹس ہو گئے، سیکیورٹی، ان پر حملہ، ہم پر حملہ، ان پر حملہ۔ اب وہ نئے سیکیورٹی معاہدے اور چیزیں کرنے کے لیے اور مزید اسلحہ اور جو اصل معاہدے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کرنے کے لیے امریکہ، اور ظاہر ہے یہ دورہ بڑا اہم ہے۔ لیکن ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری دو پرائرٹیز ہیں، ایک عمران خان کو بدنام کیسے کرنا ہے، اور عمران خان کا
نیریٹو کیسے ختم کر رہے ہیں، بس باقی چھوڑ دینا، باقی اسرائیل کیا کر رہا ہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، افغانستان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ملک کا بیڑا کیسے غرق ہو گیا ہے۔ ایون اب تو جو کرائے کے مولوی تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ استثنا والی فلم کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے، کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا، وہ کسی وہابی دیوبندی سنی شیعہ اہل حدیث کسی کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا معاملہ، یہ تم کہاں سے اٹھا کے لے کے آئے ہو، اور بڑے عالموں ہو اور بڑی قرآن کی آیتیں پڑھنے والوں ہو، یہ کہاں سے لے آئے ہو۔ بہرحال یہ تماشا لگا ہوا ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔